ارشد محمود صاحب بزنس مین، سوشل ایکٹیوسٹ، دانشور، کیا ٹائٹل پسند کرتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ٹائٹل جو بھی آپ نے کہے ہیں، میرا حال ہے ایک طالب علم ہی کہنا چاہیے نا. ہم واہ. ساری زندگی ہم نے انسان سیکھتا ہے، کیا ہے، ہم نے دیکھے جستجو تھی، ایک اپنے سچ کی تلاش، دنیا کیسی ہے، کیا ہے، بنی کیسی ہے، یہ چل کیسے رہا یہ سارا سسٹم. تو یہ ایسے سوالات ہیں کہ انسان جو ہے ساری زندگی اس کی کھوج میں رہے تو وہ جو ہے مکمل نہیں ہوتا. جی جی جواب مکمل نہیں جی ملتے. جی. تو اس لیے ہم طالب علم ٹھیک ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آئین کے اندر مذہب غالب ہے، آپ نے تصور خدا جیسی کتاب لکھی، یہ کیسے کارنامہ ممکن ہوا؟ اور یہ کارنامہ اسی لیے ممکن ہوا. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب نہ کوئی بھی چیز بڑھ جائے، بہت زیادہ ہو جائے، بہت گہری ہو، تو اس کا رد عمل جو ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں دیکھیں نا آپ، اگر فلسفہ و فکر کی ہسٹری دیکھیں تو ہمارے سامنے سب سے بڑا ماڈل جو ہے سویلائزیشن کا اور ہسٹری کے ارتقاء کا، وہ ویسٹرن سوسائٹیاں ہیں، مغربی ملک ہیں، مغربی مفکر ہیں. تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب بہت زیادہ کرسچینٹی جو تھی وہ ایک جبر کے ساتھ وہ مسلط تھی، حد سے بڑھ گئی، اسٹیٹ ان کے کنٹرول میں پوپ کے تھی. تو آپ دیکھیں کہ وہیں پہ جو ہے رد عمل ہوا کرسچینٹی کے خلاف بغاوتیں بھی. مارٹن لوتھر کا جو ہے واقعہ جرمنی کا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چیزیں کیسے بدلیں. اور تو یہی ہوا کہ پاکستان میں دیکھیں تصور خدا آپ نے یاد کرائی ہے. تو یہ میرے اس کو یوں ہوا کہ میں نے سوچا کہ میرا جو معاشرہ ہے، جہاں میں پیدا ہوا ہوں، جہاں میرا جو ملک ہے، وہ بہت زیادہ مذہبی ہے، بہت زیادہ اسلامسٹ ہے، اور بہت ہی ہم اس میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں، اوور ڈوزڈ ہیں، ہو چکے ہوئے ہیں. تو وہیں سے پھر میرا یہ خیال آیا کہ یار لوگوں کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جائے، کہ ضروری نہیں ہے کہ جسے ہم سچ سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو جو ہمیں ایمان اور عقیدہ کر کے ہمیں سکھائی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں. تو میں نے یہ ارلی 90s کی بات ہے، سوویت یونین کے فال کے بعد کی. تو میں پڑھ رہا تھا اس وقت ویسٹرن سویلائزیشن کو، اچھا، اور ان کے تھنکرز کو. تو میں نے دیکھا کہ خدا کے بارے میں نا وہاں بے حد و حساب لکھا گیا اور کھل کے لکھا گیا. تو انہوں نے خدا کے اوپر بحث مباحثے اور کتابیں. تو مجھے خیال آیا کہ یار میں بھی، ہمیں چونکہ پاکستان جیسے آپ نے کہا ایک مذہبی معاشرہ ہے یہ ملک، بلکہ اسٹیٹ ہی مذہبی ہے. تو یہاں پہ نا کوئی کمپیکٹ قسم کی کتاب، ایزی ہو، آسان ہو، چھوٹی سی ہو 200 صفحے کی. تو مجھے آیا کہ یار یہ ایک تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ ایک سامنے لایا جائے، تو تاکہ پتہ چلے کہ خدا کے تصور کا ارتقاء کیسے ہوا ہے، انسانوں میں یہ تصور کیسے ڈیولپ ہوا، اس کی کیا کیا شکلیں ہوئیں. تو یہ فلسفہ و فکر سے نکل کے سائنس نے جو کوئی جدید کائنات کے بارے میں ہمیں نئی معلومات دی، تو اس سارے کو میں نے نا سوچا کہ بھئی یہ جو ہے نا ایک یہ چیزیں سامنے رکھ دی جائیں تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے کہ ایک کانسیپٹ جو ہے خدا کا وہ مذہب کا دیا ہوا ہے.
اور تمام مذاہب دیتے ہیں. ایک تو وہی والے ہیں اپنا یہودیت ہے, کرسچینٹی ہے, اسلام ہے. جی جی. تو جو نیچرل مذاہب ہیں, ہندو, بدھ مت وغیرہ, تو گاڈ تو ان کے بھی ان کے ہاں بھی تصور ہے. جی. تو ان کو ہم دیوتا کہہ دیتے ہیں. جی اچھا, ان کو ہم دیوتا کہہ دیتے ہیں. اصل میں تو اپنے خدا کو ہم دیوتا نہیں کہتے. تو بات تو ایک ہی ہے نا کہ سپرا نیچرل ہستی, کوئی ایک بیانڈ ہے, نیچر کے بیانڈ ایک ہستی ہے جو سب اس نے یہ سب کائنات پیدا کی ہے, ہمیں سب کو کنٹرول کرتا ہے اس کائنات کو. تو یہ پھر میں یہ آیا, اس کے دو مقاصد تھے آپ کہہ سکتے ہیں تصور خدا کے. ایک تو یہ کہ ایک سائنٹیفک ریشنل پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے وہ دیا جائے. بالکل, کیونکہ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ ایمان سے ہی طے کی جائے. ایمان بھی پہلے سے جو اسٹیبلش ہے اسی نیریٹو کو لے کر. تو جو انسان کی نئی سوچ, تحقیق, انکوائریاں, یار لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کا جدید ماڈرن انسان جو ہے وہ خدا کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا تھیوریاں آئی ہیں, کیا تصورات آئے ہیں. تو دوسرا یہ تھا کہ یار یہ پاکستان کو نا اتنی اوور ڈوزڈ قسم کی ہماری مذہبی معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, تو اس کو بھی تھوڑا سا نا سافٹ کیا جائے. ایک سیکولر لبرل پوائنٹ آف ویو, جو مذہبی طور سے ہمارے ساتھ ان کا لگاؤ نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے بھی سروائیول کی گنجائش رہے. ہاں کہ رہے, اور ایک دوسرا تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ سامنے رہے. تصویر کے دوسرے رخ کے بغیر آپ پھر ہارڈ لائنر ہو جاتے ہیں, آپ سخت گیر ہو جاتے ہیں, کٹر پرستی آ جاتی ہے. اگر تصویر کا دوسرا رخ سامنے نہ ہو تو آپ بلائنڈ فالوور ہو جاتے ہیں نا. تو یہ میرا مقصد تھا کہ پہلا ایک سمجھیں پتھر یا پہلا پانی میں وہ کیا کہتے ہیں مارنا, جس سے ایک لہریں ابھرتی ہیں, تو وہ میں نے تصور خدا لکھی تو تاکہ لوگوں کو نا یار, تو یہ تھا. اس بک کے بعد رد عمل میں کیا کچھ ملا؟ اس میں کیا انیشیل رد عمل ہوا یہ کہ لوگ بے حد حیران ہوئے. اچھا یہ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ ایک یار یہ کیا ہے پاکستان جیسے میں, تو یہ کیسے, اور یہ کیا ہے, مطلب کہ نا یہ کتاب جو ہے یہ کون لکھنے والا ہے, کیسے چھپ گئی ہے, یا کیا ہے. تو ایک حیرانی سی تھی, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو سب سے پہلی تو حیرانی ہوئی. اچھا, کہ اتنا بولڈلی اس کی سارا بیانیہ ہے, چلتا ہے کتاب کے اندر. تو پھر ہوا کہ لکھنے والا کون ہے. تو ہے ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہرحال تھوڑی سی ایک رہیں. اس کی اب ظاہر ہے آپ کا شاید یہ میڈیا میں جائے گا تو چیزیں, جو پبلشر تھا مزیدار, اس نے اس کتاب کے چھاپنے سے پہلے مجھے ایک بات کی. طاہر اسلم گورا تھا جس نے سب سے پہلے اس کتاب کو چھاپنے کا فیصلہ کیا, حوصلہ کیا. تو اس نے نا مجھے بڑی مزیدار بات کی. اس نے کہنے لگا ارشد صاحب یہ کتاب چھپے گی, اچھا, اور پاکستان کے بک سٹوروں میں مطلب کہ نا سپلائی بھی ہوگی, سرکولیٹ ہوگی. تو لیکن یہ ہے کہ اس کتاب پہ نا کوئی مذاکرے, کوئی لانچنگ سیریمنیز نہیں ہوں گی. تو یہ سینہ بسینہ چلے گی. اچھا, یہ لفظ تھے اس کے. اچھا اچھا, سینہ بسینہ, یعنی لوگ ایک دیکھے گا, پڑھے گا, وہ اگلے ریفر کرے گا یہ کتاب. اس طرح کے جو ہارڈ لائن معاشرہ ہے ہمارا, کافی مزید آگے فنیٹک ہے, تو ظاہر وقت لگے گا نا لوگوں کو قبول کرتے ہوئے چیزیں. تو یہ ہوا کہ رد عمل میں واقعی وہ پھر ایسے ہی چلا. اچھا, کوئی دھمکیاں, گالیاں, اس طرح کی بھی چیز کوئی؟ اچھا, یہ سچی بات ہے کہ یہ بڑی حیرانی والی بات ہے. اچھا, دیکھیں یہ سب کچھ مجھے فیس نہیں ہونا پڑا. سرپرائزنگ کتنے ہیں, اٹ از سرپرائزنگ. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں دوستوں کو کہتا بھی ہوں ساری زندگی
کہ یار پاکستان کا جو سوسائٹی ہے نا، معاشرہ، اس کو ہم نے زبردستی خوفناک بنایا ہوا ہے. اچھا اچھا، ویری گڈ. ہم نیچرل، یہ بھی ایک اینگل ہے، یہ بھی ایک اینگل ہے ہماری سوسائٹی کا، پاکستان کے معاشرے کا. پاکستان کا معاشرے کو میں مطلب کہ نا ایک ٹالرنس ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستانی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بائی نیچر ہماری بائی انسٹنکٹ، ایک انسٹنکٹ بھی قوموں کی بھی انسٹنکٹ ہوتی ہے نا، ہوتی ہے جی، کولیکٹیو اس دھرتی کی، اس زمین کی. تو ہماری زمین اور دھرتی جو ہے نا، یہ ایک سیکولر ہماری انسٹنکٹ ہے، اس کے اندر ہے. اور ہم بڑے فن لور ہیں، میلے ٹھیلے، میوزک، گانے بجانے. پھر دیکھیں نا، ہم ہندوستان کا حصہ تھے، مکس مذاہب، یہ بڑی کنفیوژن ہے. تو اس میں بھی ٹالرنس آ جاتی ہے، مکس مذاہب میں، مکس کلچرز میں وہ آئی. پھر دیکھیں نا کہ پھر ہم نے 100 سال ہم نے برٹش رول کے اندر گزارے. اچھا، ظاہر ہے کہ وہ بھی برٹش رول جو تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سیکولر، ایک لبرل ایک حکمران تھے، ٹھیک ہے نا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. تو ویسے مذہب کو استعمال کرنا ایک اور بات ہے، لیکن ادروائز سسٹم ایسا ہونا، تو وہ ہمارا اتنا فینیٹک نہیں رہا. تو ہوا یہ ہے کہ ایک تو اس میں کوئی ایسا ہارش رد عمل جو ہے وہ نہیں آیا. ایک یہاں پہ یہ بھی معاملہ ہے کہ لوگ پڑھتے بہت کم ہیں، تو بک کی سیل ویلیو کیسی رہی آپ کی؟ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور بھی بات ہے کہ جو آپ کا ہے رد عمل کے معاملے میں، کہ دیکھیں کہ جو ہے نا تصور خدا پہ بحث، جو مباحثہ جو ہے نا، یہ کوئی مذہب دشمنی والا کوئی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک محفل اس طرح کی ہوئی شروع، یہ انیشیل زمانے کی بات ہے. اچھا. تو ایک مجھے کسی دوست نے کہا کہ جی ہم ایک لٹریری قسم کی ایک محفل کرتے ہیں، جس میں تصور خدا آپ کی کتاب پہ نا وہ بحث بحث ہوگی. تو اس میں تھوڑا سا نا گڑبڑ ہوئی اس محفل میں. تو اتفاق سے ہمارے معروف ادیب فتح محمد ملک صاحب، جی ایک سینئر، بالکل، اور ایک بڑا نام ہے پاکستان کا. تو اتفاق سے وہ بھی اس محفل میں تھے. اچھا. تو میں جی آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جب اس پہ تھوڑا سا ایک آدھ بندے نے ری ایکشن تھوڑا سا سخت دیا، اچھا، تو فتح محمد ملک صاحب نے کمال بات کہے کہ نا، تو سارے ان کا منہ بند کر دیا. اچھا اچھا. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو، تصور خدا کے اوپر بحث مباحثہ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جی، ایک لانگ ہسٹری ہے، یہ نئی بھی نہیں تھی، لانگ ایک ہسٹری ہے یار اس پہ اوپر، اور بڑا کچھ اس پہ لکھا جا چکا ہے. خدا کے ہونے کے اوپر بھی دلائل ہیں، خدا کے نہ ہونے کے اوپر بھی دلائل لوگ دیتے رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کی، کہنے لگے کہ خدا کے ہونے کے اگر 100 دلائل ہیں تو نہ ہونے کے 101 دلائل ہیں، یا ہو سکتے ہیں. تو یوں انہوں نے شٹ اپ کال دے دی. اور ایک جو کہ کوئی لیفٹسٹ نہیں ہے، کوئی کامونسٹ آئیڈیالوجی کا بندہ نہیں ہے، فتح محمد ملک صاحب، ٹھیک ہے، سینٹر رائٹ بندے ہیں ہمارے، ہاں جی، تو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب رہے ہیں. تو میرا مطلب کہ انہوں نے بھی میری کتاب کے اوپر ایک کوئی رد عمل دینے سے مطلب کہ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، سو کے فائن یار، اس طرح کی چیزیں چھپنی چاہیے، ڈیبیٹ ہے یار، ہونی چاہیے یار. تو اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ بنیاد پرستوں کی، جسے کہتے ہیں ریڈ لائن، اس کے کہیں قریب ہی رہتی ہیں، تو ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا خدا کے اوپر گفتگو جو ہے، یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی، چونکہ اس پہ لوگ جو ہیں وہ پرووک نہیں ہوتے،
اہل ایمان کہہ لیں، جی جی ٹھیک ہے، ایمان یافتہ، ہاں ٹھیک ہے، سوکے، تو وہ خدا کا معاملے میں وہ کوئی ایسی ان کے اندر کی چیز نہیں آتی. یہ بھی دیکھیں نا، ایک کیا کمال کا بریک سٹل قسم کا ایک سیکولر ایک ہے کہ آپ خدا کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی بات کریں، یار سائنس نہیں مانتی اس کو، یا فلاں تھنکر نیٹشے نے گاڈ از ڈیڈ کہہ دیا، یار ایک نیٹشے ایک فلاسفر تھا جرمن، اس نے کہا خدا مر گیا ہے. تو بھائی تو لوگ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو لے کے رد عمل نہیں دیں گے کوئی ایسا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو انڈیو قسم کا آپ دوستوں کو ایک لگتا ہے کہ یہ کچھ ہم نے نا خود اپنے جبر اتنا تھا شاید، تو ہم خود ہی خوف زدہ ہو گئے ہیں. اور میں نے یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ میری فیس بک کی پوسٹیں جو رہی ہیں، ایک وہ اس میں ایک جو آخری لائن ہوتی ہے میں اس کو ٹچ کرتی ہیں، چھوتی ہیں. اچھا اس کے پیچھے بھی نا میرا ایک ارادتاً ایک پالیسی رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ یار ہمارے ملک کے اندر نا آپ اگر کمپرومائز ہو کے باتیں کریں، جیسے کہ ہمارا دانشور کرتا رہا ہے، ہمارے دیکھیں جو مسلم دانشور ہے نا، پوری ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے مسلم دانشوروں کی، جی جی کہ وہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ماضی بھی ٹھیک ہے، جدید بھی ٹھیک ہے، سائنس بھی ٹھیک ہے، مذہب بھی ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح کی چیزیں نا، وہ جو ہمارا دانشور ہے نا وہ یوں جو ہے وہ لائنیں لیتا ہے. اب جب آپ ایسے کرتے ہیں نا تو پھر قومیں بدلتی نہیں ہیں، قوموں کی سفر لمبا ہو جاتا ہے. انٹلیکچوئل جو ہے پھر تبدیلیاں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اگر آپ کا دانشور جو ہے وہ مطلب کہ سمجھوتے کرنے لگ جائے، ڈرنے لگے اور اپنے مفادات کو اور مین سٹریم میں رہنے کو ہی اپنی زندگی سمجھے، تو میرا ایسا کوئی سٹیک نہیں تھا. پہلی تو بات یہ ہے، مجھے نہ میں اپنے آپ کو، سچی بات ہے کہ ابھی تک بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی ایسا ٹائٹل ہو سو کارڈ دانشوری کا، سو کارڈ ادب ادیب کا. تو میں تو گھس بیٹھیا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. میرا مطلب کہ اکیڈیمک فیلڈ کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کو پتا ہے ہمارے رائٹرز جو ہیں موسٹلی وہ ہوتے ہیں جو اکیڈیمیا کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے. میں ایک عام سا نارمل سے گھرانے میں پیدا ہوا، کوئی ایجوکیشن بھی بہت بڑی مجھے نصیب نہیں ہوئی اپنے معاشی حالات کی وجہ سے. تو اس لیے تو میرے خیال میں کیونکہ میں گرومڈ رائٹر ہوں، وہ جو گرومڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ وہ جو ہے نا کہ یار بس دانشور بھی آپ کہلائیں اور سوسائٹی کو بھی قابل قبول رہے. میرا یہ سٹیک نہیں تھا، بلکہ میرا سٹیج یہ تھا کہ یار ہلانا ہے، جھنجھوڑنا ہے اپنی قوم کو جو ہم منجمد ہیں. ہم منجمد ہو گئے ہیں. اگر ہم پاکستان کے حساب سے بھی دیکھیں تو یہ جو 78 ایئرس ہو گئے ہیں ہمیں، تو ہم ایک ہی نیریٹو جو ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے ایک ہی طرح کا. ٹھیک ہے، اگر ہم ایز اے مسلم بھی دیکھیں تو بھائی ہم تو 1200 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ایز اے مسلم انسانی سیولائزیشن میں. کوئی چیز ایجاد نہیں کی، کوئی ویلیو ایجاد نہیں کی. ہم کوئی اخلاقی کردار ایسا پیش نہیں کر سکے دنیا کے سامنے ایز اے مسلم. تو بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے دماغ کو بند ہو چکے ہوئے ہیں، وہ ہم غلط ہیں. تو میں نے دیکھا کہ یار خالی یہ جو ہمارے روایتی دانشوری ہے نا، میں نے وہ کام نہیں کرنا، میں نے ایک جھنجھوڑنا ہے. ارشد صاحب، آپ کینسر سے بھی گزرے، بلکہ ابھی بھی کسی حد تک گزر ہی رہے ہیں، لیکن آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، توبہ نظر نہیں.
نظر نہیں آئی، اپنے نظریات پہ کھڑے رہے ہیں. اسٹڈی آپ کی اتنی مضبوط ہے، اتنا کانفیڈینس ہے آپ کے اوپر، کیا خاص وجہ ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں خاص طور پہ جہاں لائف تھریٹننگ، لوگ بدل جاتے ہیں، لائف تھریٹننگ بدل جاتے ہیں، تو آپ کسی نہ کسی سپرسٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو عام مشاہدہ بہت ٹھیک ٹھاک قسم کے لبرل ریشنل ہوں گے، لیکن یوں ہی کسی ایسی مصیبت میں پڑیں گے تو وہ تھوڑا سا انہیں سو کارڈ خدا یاد آ جاتا ہے. تو میں آپ سب دوستوں نے دیکھا ہے، جتنے بھی میرے پڑھنے والے ہیں، جانے والے ہیں، کہ مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا. واقعی ایک پرسنلی انیشیلی میرے ایک حیرانی سی، ایک شوق سا ہوا، جیسے جی بالکل ہوتا ہے، ظاہر ہے. فرسٹ رپورٹ میری کینسر کی آئی تو ظاہر ہے یار، مجھے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو کینسر ہے، تو ظاہر ہے ایک دھچکا. لیکن سچی بات ہے کہ یہ جو اگر آپ کی فکر اور سوچ جو ہے ایک سائنٹیفک ہے، سائنٹیفک بنیادوں پہ ہے، ریشنل بنیادوں پہ ہے، پوری انسان کی 3-4 ہزار سال کی جو سوچ بچار ہے، آپ اس سے آگاہ ہیں، جو موسٹ آپ کو اپنی ریسرچ پہ اعتماد ہے، اور موسٹ ماڈرن سائنس جو ہے وہ ہمیں اس کائنات کے بارے میں جو کچھ بتا رہی ہے. تو یار یہ زندگی اور موت جو ہے نا، یہ کوئی میرے لیے ایسی چیز نہیں تھی جو کسی نے دی ہوئی ہے اور کوئی لے رہا ہے سو کار. یہ ایک مطلب کہ میں نے لکھا بھی فیس بک پہ کہ یار کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا. جی بالکل بھئی جے میں پیدا ہونے سے پہلے جہاں تھا وہیں مرنے کے بعد بھی وہیں چلا جاؤں گا. بالکل صرف ہم موت کو ہی کیوں اسے ہی ایک چیلنجنگ پوائنٹ کیوں سمجھتے ہیں، ہم پیدائش سے پہلے کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے، اس کو کیوں نہیں سمجھتے. دیکھیں جی سب سے زیادہ میں نے نا زندگی میں، آپ دیکھیں گے میری انٹلیکچوئل سفر جتنا بھی میرا ہے، میں نے کلیئرٹی پہ نا زور دیا ہے. ویری نائس. آپ کی ویژن میں، آپ کی سوچ میں جو ہے نا وہ ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں کلیئرٹی، یہ جو مکس مسالے، جب 12 مسالے ہم بناتے ہیں نا، نظریات کے بھی، خیالات کے بھی، اور ادھر سے ادھر، میں ہوں کلیئرٹی والا بندہ. اسی وجہ سے تو زیادہ یہ باتیں جو ہے وہ کچھ چبھتی بھی ہے. تو مجھے موت سے کوئی خوف نہ آیا، آج بھی نہیں ہے. ابھی مطلب یار آئے ہیں تو جانا بھی ہے. پہلی تو بات ہے یار کہ کون ہے جو نہیں گیا. اچھا پہلی تو بات ہے یہاں صرف میں نے اکیلے ہی جانا ہے، میرے بعد بھی کسی نے نہیں جانا. یا یقین رکھنے کے بعد یہ بلا ٹل جائے گی تب بھی ہے. تو پھر بھی کینسر کیا، دوسرا تو پھر میں دیکھے جی 70+ میری ہو گئی عمر. تو میری ایک اچھی زندگی گزری ہے، میں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، میں مطمئن ہوں. اچھا یہ بھی انسان، یہ جو ہمارے جو موت کے خوف ہے نا، میں بڑے اچھے ایکسپیرینس سے گزرا ہوں. سچی بات ہے، یہ ایک نیا سبجیکٹ میرے سامنے آیا میری بیماری کے بعد نا. تو موت کا جو ہے نا معاملہ بھی وہ دیکھیں کہ آپ کی اگر لائف فل فیلڈ گزری ہے، آپ مطمئن ہیں یار اپنی زندگی سے، یار میں نے ایک اچھی زندگی گزاری، مجھے کوئی ڈیزائرز، خواہشیں، نامکمل خواہشیں، کوئی نامکمل پروجیکٹ ہیں تو میرے کوئی نہیں ہے. تو میں اپنی زندگی سے جتنی بھی مجھے نیچر نے، قدرت نے، مجھے وقت نے دی، میں سمجھتا ہوں یار میں نے اس کا بیسٹ استعمال کیا. ویری نائس. وقت نے بھی میرے اوپر بیسٹ مہربانیاں کی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کوئی احساس گناہ نہیں ہے. میں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، ایز اے انسان بھی اچھی زندگی گزاری ہے، ایز اے کریکٹر بھی اچھی. میرے کردار پہ
ایک پبلک تھوڑی سی میری لائف ہے، آپ سب کو پتہ ہے، چند ہزار لوگ تو جانتے ہی ہیں نا مجھے، تو یار میرے پہ وہ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، فیض صاحب نے کہا تھا. تو جب یار آپ کے دامن میں کوئی داغ بھی نہ ہو احساس، اور آپ بڑے مطمئن، آپ نے اچھی لائف بھی گزاری ہو، تو یار چلتے ہیں تو چلتے ہیں. ویری گڈ.